कोरोना वायरस जंगल में लगी आग की तरह मुल्क में फैल रहा है। दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक इस वबा का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, जिन ममालिक से आप ज़रा सोचिए दुनिया इमदाद लेती है, आज उन ममालिक को अपनी फ़िक्र लाहक हो चुकी है। अब ऐसे में उन ममालिक का क्या बनेगा जो कर्ज़े लेते हैं या इमदाद लेते हैं। जब कर्ज़े देने वाले परेशान हैं तो फिर कर्ज़े लेने वाले सोचिए ज़रा, उन मुल्कों में हमारा मुल्क भी शामिल है। यह हकीकत है। कोरोना वायरस से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत की कोशिशें बहुत तेज़ी से जारी हैं, लेकिन इसमें आवाम की जानिब से वेरी सॉरी टू से अदम ताउन देखा जा रहा है कि आवाम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है, अपनी ज़िम्मेदारी को या फिर सिचुएशन को नहीं समझ रही है कि सिचुएशन इस टाइम पे कैसी है। अब दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी अभी तक मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान करने किया, जब इसकी वजह क्या हो सकती, मजहबी इज्तिमात वगैरह पर हुकूमत की जानिब से मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर लोगों को हाथ मिलाने का भी कह रहे हैं और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की मुखालफत भी कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत को अब मज़ीद क्या कुछ करना चाहिए, क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है और ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है? अच्छा, साथ साथ हम ये सुन रहे हैं, मैं बुज़दार साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, खान साहब की भी जब भी बात सुनी तो कहा जा रहा है कि जी इसको आप लॉकडाउन ना समझें। मतलब बुज़दार साहब तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, बस लॉकडाउन है। ठीक है, कर्फ्यू नहीं है लेकिन लॉकडाउन तो है ना। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि लॉकडाउन किस किस्म का लॉकडाउन है। कौम के ऊपर खुद भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन सॉरी टू से इंडिविजुअली हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। जैसे कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहते हैं, जो कोरोना से पहले की बात कर रही हूँ, कि हम बड़े बड़े ब्रांड्स की चाय ले लेते हैं, 500-600 की कॉफ़ी ले लेते हैं, बड़ी गाड़ी का शीशा खोलते हैं और सॉरी टू से वो कप कॉफ़ी पीने के बाद ऐसे सड़क पर फेंक देते हैं। क्या वो प्राइम मिनिस्टर उठाएगा आके? क्या प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत जो होगी वो आके ऐलान करेगी कि सड़क पर गंद या कूड़ा करकट नहीं फेंकना है? कुछ चीज़ें हमारी अपनी जिम्मेदारी में भी शामिल होती है ना। हमें कोई इमरान खान साहब या कोई भी जो हुक्मरान होगा वो नहीं सिखाएगा। अब हमने अवॉइड करना है, जो बार बार कहा जा रहा है, हमारे लिए ही कहा जा रहा है। तमाम लोग इस वबा का शिकार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी महफूज नहीं रह सकता। तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। लेकिन सॉरी टू से कुछ आलिम दीन ऐसे हैं, कुछ कह रही हूँ, ज़्यादा नहीं, जो कि इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं, जिनको जो डिसएग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मजहबी तौर पर इकट्ठा होना चाहिए, मतलब मसाजिद में भी होना चाहिए, इज्तिमा भी होने चाहिए। क्या इस्लाम में एहतियात का हुक्म नहीं है अलामा साहब? और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे एरियाज़ की मसाजिद होती हैं उनके इमामों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। चले खुतबा जब दिया जाता है, जुमे का खुतबा खास तौर पे, तो वहाँ पे लोग नहीं जमा हो रहे, आप घरों में नमाज पढ़ सकते हैं। हमारा दीन भी कॉन्सेप्ट देता है हमें कि ऐसी वबा फैली हो कि आप घरों में मस्जिद में नहीं जा रहे, नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर इमाम मस्जिद में चला जाए, वो मसाजिद खुली रहे और वहाँ जाके वो खुतबा दे और वो लोगों के घरों में सुनाई दे, उसमें पॉजिटिव बातें की जाएं, क्या कहेंगे आप? अल्लाह का दीन कभी भी ये नहीं कहता कि इंसान अपने आप को किसी भी मामले में हिलाकत में डाले। हिलाकत में डालने से अल्लाह ने खुद कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर मना किया है और वाज़ेह तौर पर ये फरमाया है, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने आप को जानबूझकर हिलाकत में मत डालो। इसलिए ख़ुदकुशी से मना किया गया है और ख़ुदकुशी की मौत को हराम की मौत करार दिया गया है। जिस वबा का इस वक्त हम सामना कर रहे हैं, अभी तो हम बिल्कुल इब्तदाई स्टेजेस पे हैं। बाकी जिस तरह से दुनिया में ये वबा फैली है, उसकी पहली मिसाल चाइना है, फिर कोरिया और इटली वगैरह है, और उसके बाद ईरान है। उनके गुज़श्ता इन महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की सूरत हाल से हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम दीन की न माने तब भी कम अज़ कम बाकी ममालिक के तजुर्बे को सामने हमें रखना चाहिए, और अगर हम दीन की माने तो फिर दीन वही बात करती है जो इंसानी अक्ल कहती है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये वबा फैलने जा रही है, और इस वबा की सबसे बड़ी और बुनियादी जो ख़तरनाक पहलू है इसका, वो ये है कि बहुत तेज़ी से ये वबा फैलती है। जब बहुत तेज़ी से फैलती है तो इसका मतलब ये है कि आपने फैलने के तमाम ज़राए को रोकना है, चाहे वो खेल का ग्राउंड हो, चाहे मार्केट हो, चाहे सिनेमा घर हो, चाहे कोई और ऐसी इज्तिमा की जगह हो, चाहे वो इबादतगाह हो। अब इबादतगाह में वायरस ने ये कहकर उसको तर्क नहीं करना कि चूंकि यहाँ पर अल्लाह की इबादत होती है इसलिए जो है मैं नहीं जाऊँगी, नहीं, उसके लिए सारी चीज़ें बराबर हैं। जहर का असर
اللہ کے انبیاء پر بھی ہوتا ہے, اولیاء پر بھی ہوتا ہے, جہاں پر گناہگار لوگوں پر ہوتا ہے. اس لیے بیماری جب آتی ہے تو بیماری سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے, رسول اللہ نے دیا ہے, قرآن نے دیا ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے, اس صورتحال میں اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں تو سعودی عرب سے لے کر ایران تک تمام عبادت گاہیں عبوری اور عارضی طور پر بند کر دی گئیں تاکہ اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے. اگر وہاں پر یہ کام کیا جا سکتا ہے جہاں پر فقہا موجود ہیں, مجتہدین موجود ہیں, علماء موجود ہیں, دین شناس لوگ موجود ہیں, تو پھر ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا اگر ہم اس وقت جو بالکل ہم ارلی سٹیجز پہ ہیں, اس وقت ہمارے مریضوں کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں ہے جو آفیشلی اعلان شدہ ہے, جبکہ ان معاشروں میں بعض معاشروں میں تو 1 لاکھ تک تعداد پہنچی ہے. ایسی بالکل ایسی صورتحال میں اگر ہم اس وقت روکیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اٹلی بننے سے بچ جائیں گے, جبکہ اٹلی اور ہمارا کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں ہے. اٹلی ایک پیش رفتہ اور ترقی یافتہ ملک ہے اور ہم اسی حساب سے میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں, اور ہماری آبادی میں ان پڑھ اور نادان لوگوں کی تعداد اسی حساب سے بے تحاشا زیادہ ہے. لہٰذا اگر اس طرح کی تباہی خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہے تو ہمارے ہاں کیجویلٹیز کی تعداد اٹلی کی نسبت کئی گنا بڑھ جائے گی, چونکہ یہ بیماری ایسی ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عثمان بصرہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب نے, اور سوری ٹو سے ابھی بھی بہت سے لوگ جن میں کچھ مطلب میں کہتی ہوتی ہوں سوڈو انٹلیکچوئل لنڈے کے لبرل قسم کے اینکرز اور صحافی بھی شامل ہیں. بصرہ صاحب ابھی وہ تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان احتیاط کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کے بندو, جو پہلے تم لوگ کے فیورٹ حکمران حکومتیں کر کے گئے ہیں وہ کچھ دے کر نہیں نہ گئے. عمران خان کہاں سے لے سب کچھ, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, تو احتیاط کا تو کہیں گے نا, ظاہری بات. اگر کچھ ہوگا بھی تو جن ممالک میں سب کچھ ہے, وینٹیلیٹرز بہت زیادہ ہیں, جن ممالک میں ادویات کی کمی نہیں ہے, وہاں پہ آپ دیکھ لیں ڈاکٹرز, ہاسپٹلز, فیسلٹیز کی کمی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں, احتیاط کریں. بیسٹ کیا جا سکتا ہے, جو کیا جا سکتا ہے, بالکل نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے, اب یہاں پہ جو لنڈے کے آپ نے لیبرلز کی بات کی نا, جو لنڈے کے دانشور جن کو گھر میں کوئی پوچھتا کوئی نہیں, اور آ کے سر شام ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے محفل سجا کے شروع ہوتے ہیں, ان سے بندہ پوچھے کہ ایکشنز آر, بلکہ میں کہوں گا نمبرز آر اسپیکنگ لاؤڈر دین دی ورڈز. آج آپ کے الحمدللہ تمام فضل میرے اللہ کا ہے جو 2 جہان کا مالک ہے. اس کا فضل ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کی اموات ہیں وہ آج صرف 3 ہیں. اس کا فضل ہے کہ آپ کے یہاں پہ 805 لوگوں کے اندر یہ ڈائگنوس ہوا ہے. یہاں تو مختلف ممالک کے اندر یہ تعداد ہزاروں کے اندر چلی گئی. یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اس کے بعد ہماری حکومت کی کارکردگی ہے, اگر حکومت مرکز کی ہے اس کی بھی, اور اگر صوبوں کی ہے اس کی بھی. میں یہاں کوئی پولیٹیکل گیم یا پولیٹیکل گیمکس نہیں کروں گا. سندھ کے اندر بھی بہتر اقدامات ہوئے جو اویلیبل ریسورسز تھے. بلوچستان نے بیسٹ کیا جو اویلیبل ریسورسز تھے. سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, یہ پوائنٹ ذرا ناظرین غور سے سنیے گا پلیز, آپ تمام اٹینٹیو ہوئیے گا. بہت بڑی بات میں کرنے جا رہی ہوں, اس میں ایک میسج ہوگا. وہاں پہ آپ نے مجھے ٹیگ کیا تو مجھے نوٹیفیکیشن ملا. پہلا ہی کامنٹ جو میں نے دیکھا انتہائی معذرت کے ساتھ, اور اکاؤنٹ بنایا ہوا کسی نے عمران خان پی ٹی آئی کے نام سے. اس وقت بصرہ صاحب آپ کو غریبوں کے گھر جا کر انہیں راشن تقسیم کرنا چاہیے. یہ پروگرامز کرنے کا وقت نہیں ہے بصرہ صاحب, اور یا پھر پروگرامز کرنے کے لیے آپ آئے ہیں کیونکہ چینلز کی ریٹنگ نہیں بڑھتی آپ لوگوں کے آئے بغیر. ویری سوری ٹو سے, معذرت کے ساتھ, آپ جو بھی ٹویٹ کریں یا آپ جیسی جتنی مینٹالٹی, آپ کو پتہ ہے کہ بصرہ صاحب یہاں پر اگر آ کے بیٹھے ہوئے تو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. اگر میں یا ٹی وی اینکرز بیچارے بیٹھے ہیں, یہ صدیق جان وہاں پہ بیٹھے ہوئے, علامہ صاحب اپنے گھر سے یہاں پر آئے, کیا ہم سب کو کورونا وائرس کا ڈر نہیں ہے؟ ہم یہاں پر آ کے بیٹھے تاکہ آپ کو آگاہی دے سکیں. جتنے لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں تمام لوگ کھڑے ہو کے آپ کو آگاہی دے رہے ہیں تاکہ گھر بیٹھے لوگوں کو آگاہی ملے. یہ تو جہاد ہے نا علامہ امین شہیدی صاحب, یہ ہم لوگ تو جہاد کر رہے ہیں. اس میں کمنٹ کر لو ذرا, اس پہ بھی تنقید ہوگی. امین صاحب سے پاس جانے سے کورونا وائرس پہ کون ریٹنگ چاہتا ہوگا؟ ویری سوری ٹو سے, بتائیے دکھ ہوا ہے جو پیرا میڈکس وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ایک جہاد کر رہے ہیں. یہاں ٹیلی ویژن پہ لوگوں کو بیٹھ کے نیگیٹو لوگ, حد سے زیادہ نیگیٹو لوگ, ایسے لوگوں پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن ایسے لوگ بے شمار ہیں. ہمیں ایک پیغام دینا چاہیے, ہمیں پیغام کہ تاکہ گھر بیٹھے ایسے لوگ سمجھیں, احساس کریں. آج آپ کے پرائم منسٹر نے کیا اعلان کیا, ڈاکٹرز کی عزت کریں, پیرامیڈک سٹاف کی عزت کریں, جو آپ میں اویئرنس ٹی وی اینکرز کی, جرنلسٹ کی عزت کریں, جو اویئرنس دے رہے ہیں, سیاستدانوں کی عزت کریں, جو اویئرنس دے رہے ہیں. دیکھیں ہم گھر سے چل کے آئے ہیں, ہمیں کورونا کا خطرہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ہم ڈر رہے ہیں آپس میں. اگر آپ کو چھینک آ جاتی ہے, میں کھانستی ہوں تو آپ بھی ڈریں گے, میں بھی آپ سے ڈروں گی. پہلے میں اس کرسی پہ بیٹھا تھا, آج میں یہاں بیٹھا ہوں. بالکل, یہ دیکھ لیں, یہ ریٹنگ ہے. سوری ٹو سے, ویری سوری. ان کو چھوڑیں.
آج پرائم منسٹر نے اعلان کیا دہاڑی دار جو 70 لاکھ لوگ ہیں ان کو 3,000 روپے ہم اور دیں گے. کسی کو نہیں پتا کہ کون اللہ تعالیٰ کے نام پہ کس کی کتنی مدد کرتے ہیں. یہ دین ہی کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں کو پتہ نہ چلے. آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کتنی مدد کرے گا؟ آپ لوگوں سے پوچھے گا. علامہ صاحب بتائیے گا اس نیگیٹو بیہیویئر پہ آپ کو تو بہت دکھ ہوتا ہوگا. علامہ صاحب ہمارے مذہب نے یہ تو نہیں سکھایا. اتنے طنز اتنی تنقید کیوں اتنے نیگیٹو ہو گئے ہم لوگ؟ بنیادی طور پر اس وقت جو ہم ایک جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہیں تو گھر پہ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو گھر کی آگ کو بجھانے کی سوچا جاتا ہے. بجھانے کے حوالے سے یہ پھر نہیں کیا جاتا کہ آپس میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو رنگ دے کر اس کو اجاگر کیا جائے. لوگوں کو وہ تمام طریقے بار بار بتائیں. ایک دفعہ بتانے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ کے معاشرے کی اکثریت اب بھی ان پڑھ ہے, اس لیے آپ کو بار بار ان تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے میڈیکل طریقے کون کون سے ہیں. یہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جس نقطے کی طرف آپ کے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے ہینڈلر نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف بھی آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز کی بنیاد پر ہی اپنے گھر روزی لے کر جاتے ہیں. میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں جہاں جہاں اس طرح کے گھرانے موجود ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجود ہیں تو وہاں پر 1 ماہ کا راشن میں خود جا کے ڈال دوں تاکہ کم از کم وہ اس صورتحال میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے. یہ میری بھی قومی, دینی, انسانی اور اسلامی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں میں بجائے پوائنٹ سکورنگ کے اور ایک دوسرے سے لڑنے کے یا ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے اس موضوع کو استعمال کرنے کے ہمیں ریئل صورتحال کی طرف آنا چاہیے. اور اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ چائنا نے کس طرح سے اس پر قابو پایا ہے. آج کی جو ان کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ جو اتنی بڑی تعداد تھی بیماروں کی وہ گھٹ کر آج صرف 5,000 بیمار رہ گئے ہیں چائنا میں, جبکہ چائنا سب سے بڑا متاثرہ ملک ہے. کیسے یہ ہوا؟ کنٹرول کے ذریعے سے. حکومت